میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کسی بھی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میرا احساس یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک وہ زمانہ آیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرکانہ تہذیب کے غلبے کا زمانہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کم و بیش معلوم تاریخ میں 4000 سال ایسے ہیں جس میں کوئی پیغمبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ مقابلہ نہیں کر سکے کا مطلب کہ کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکا کہ پیغمبروں کی دعوت عام ہو گئی ہو اور شرک نے اپنی بساط لپیٹ لی ہو۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، یعنی بعض اوقات 2 لوگ بھی ان پر ایمان نہیں رہے، 4 لوگوں نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ اس وقت شرک کو بالکل اسی نوعیت کا غلبہ حاصل تھا جو اب آپ مغربی تہذیب اور اس کے بعد اداروں اور اس کے بعد افکار کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لوگوں کے لیے وہ ایک فیشن بن چکا ہوا ہے۔ پرانی تاریخ کو پڑھیے تو وہی حال تھا۔ یہ سیدنا مسیح ہے اور خود رسالت معاذ ہیں جن کے بعد ایک بڑا انقلاب آیا ہے، اور وہ یہ جب فیت یا عصر الایمان شروع ہوا جس کو ہم نے پھر کم و بیش 1000 سال تک دیکھا ہے۔ وہ تہذیبی منظر بھی اب آہستہ آہستہ دھندلاتا چلا گیا، ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہم اب الحاد کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں اب غلبہ اسی کے مقدمات کا ہے، اسی سے متعلق فلسفوں کا ہے، اسی کے اثرات کا تمام ہے۔ علوم اسی کوئی تائید میں لگے ہوئے۔ ایک تو اس کو بطور حقیقت کے مان کر ہمیں معاملہ کرنا چاہیے، یعنی یہ جو جزا فضا کا انداز ہے یہ میرے خیال میں موضوع نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ اس کے مقابل میں توحید، ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، آخرت کا تصور پیش کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دور ایسا گزرا ہے جس میں یونانی فلسفے کے اثرات کے مقابل میں بھی ہمارے ہاں ایک علم کلام وجود میں آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے، پس منظر کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہوا، کیا حاصل نہیں ہوا۔ اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے وہ چیزیں گراں گزرے۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی چیز مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ صرف قرآن کا فطری استدلال ہے۔ میرے نزدیک ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری تعلیم میں، ہماری تربیت میں اس استدلال کے اصول و مبادی کا شعور پیدا کرنا ہو۔ وہ اس سے بالکل مختلف منہاج ہے جو متکلمین نے یا بعض فلسفی مزاج لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ اللہ کی کتاب میں ہی صرف وہ قوت موجود ہے کہ جو آپ کو صرف یہ نہیں بتاتی کہ خدا ہے، بلکہ اس استدلال کی راہیں بھی کھولتی ہے۔ اگر ہم اس فطری استدلال کو دریافت کرنے، سمجھنے اور موجودہ زمانے کی زبان میں پیش کرنے، کوئی نئی چیز وجود میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب ہو جائے تو میرا احساس یہ ہے کہ الحاد تو گفتگو کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ اس طرف ہماری مراجعت بہت کم ہے۔ ہم اصل میں پرانے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے کچھ نئے ہتھیار ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہوا ہے، دور حاضر میں ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے، وہ امام حمید بن سرائی۔ میرا احساس یہ ہے کہ وہ شخص آیت من آیات اللہ، اس نے اصل میں قرآن مجید کو دریافت کیا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ان کی تحریروں سے اور ان کی تحقیقات سے نمایاں ہوا ہے، وہ بھی انسان تھے۔ 10 چیزوں میں خود ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس منہاج، اس میتھڈالوجی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو نہ صرف یہ کہ موجودہ زمانے میں آپ الحاد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ الحاد میدان مقابلہ میں آنے سے گریزا ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد۔ آپ دین کو بھی اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں دین کے ساتھ وابستگی کو اپنا قابل فخر سرمایہ محسوس کریں۔ یہ میرے نزدیک ضرورت ہے۔